بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ سب کو میرے روشن سحر اسکول چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو چلیں جی، اب جب آپ خیریت سے ہیں اور خوش باش ہیں تو ہم آج کا نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں آج ہم جانیں گے کہ دعوت نامہ کس کو لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں، اور اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے حصے کتنے ہیں۔ تو چلیں جی، ہم دعوت نامہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور دعوت نامہ کس کو لکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، دعوت نامہ ہم لکھنے جا رہے ہیں اہل زمین کی طرف سے خلائی مخلوق کو۔ تو سب سے پہلے طلبہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر دعوت نامے میں ہم جو سب سے پہلے لکھیں گے وہ ہے اس دعوت نامے کا پتہ، کیونکہ آپ طالب علم ہیں اور آپ نے یہ دعوت نامہ اپنے اسکول کے امتحان اور ٹیسٹ میں لکھنا ہوتا ہے، اس لیے ہم لکھیں گے کمرہ امتحان، اور اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہوتا ہے اپنے اسکول کا نام۔ لیکن اگر آپ اس کو امتحان میں لکھ رہے ہیں تو یہاں پر الف ب جیم بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے کسی رشتہ داروں اور دوستوں کو لکھ رہے ہیں تو تب یہاں پر آپ ان کا ایڈریس لکھیں گے۔ کمرہ امتحان، فضائیہ انٹر کالج بڑا بیر۔ پتہ کے انتہائی نیچے آپ لکھیں گے تاریخ، مکمل تاریخ آپ نے لکھنی ہے، جیسا کہ آپ کو میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، 15 جنوری 2021۔ تو آپ نے جب بھی دعوت نامہ لکھنا ہوگا اسی دن کی تاریخ آپ لوگ لکھیں گے۔ پتہ اور تاریخ لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے القاب۔ القاب یعنی جس کو آپ لکھ رہے ہیں دعوت نامہ، پیارے دوست خلائی مخلوق۔ اس کے نیچے آپ نے آداب لکھنا ہے۔ آداب کیا ہے؟ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کا یعنی پتہ، تاریخ، القاب اور آداب، ان سب کا نقطۂ آغاز ایک ہی ہے، یہ ایک ہی سیدھ میں لکھے گئے ہیں، اور یہی جدید طریقہ ہے دعوت نامہ لکھنے کا۔ آپ بھی اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ جب بھی آپ دعوت نامہ لکھیں گے تو ان سب جو ہمارے یہ مختلف حصے ہیں دعوت نامے کے، ان سب کا نقطۂ آغاز ایک ہی ہوگا۔ اب ہم آگے چلیں گے جو کہ اس دعوت نامے کا سب سے اہم حصہ ہے، اور وہ ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون میں آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے، اپنا مقصد بیان کرنا ہے کہ آپ نے یہ دعوت نامہ کیوں لکھا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس میں آپ نے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ ہم خلائی مخلوق کو دعوت دے رہے ہیں زمین کی سیر کرنے کی، اس لیے ہم زمین کی خوبیاں اور زمین کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہریالی اور سبزہ پیدا کیا ہے اس کے بارے میں لکھیں گے، تاکہ خلائی مخلوق کے دل میں دنیا کی، ہماری زمین کی سیر کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو چلیے طلبہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا لکھتے ہیں اس میں۔ نفس مضمون میں لکھا ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہم بھی اللہ کے فضل سے خیریت سے ہیں، ہمیں اسکول سے چھٹیاں ہیں، اس لیے ہم آپ کو اپنی زمین کی سیر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور ہماری زمین کی خوبصورتی دیکھیں۔ یہاں ہر طرف دیکھیں، یہاں ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہی ہریالی ہے، پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہوا تازہ اور پاکیزہ ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ اور صاف شفاف جھرنوں کے بہنے کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ اللہ نے زمین کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں تک ہمارا نفس مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم جو بات کہنا چاہتے تھے، اپنی زمین کی تعریف ہم نے یہاں پر بیان کی ہے، زمین کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی ہے، اور ان نعمتوں کی بات کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بخشی ہیں، تاکہ خلائی مخلوق کو ہماری زمین کے بارے میں
پتہ چلے اور ان کے دل میں شوق پیدا ہو کہ وہ آئیں اور زمین کی سیر کریں۔ نفس مضمون کو مکمل کرنے کے بعد یہاں پر ہم پیراگراف کو چھوڑ دیں گے اور اس کے آگے ختمہ لگا دیں گے، اور اس کے انتہائی دائیں جانب سے ہم نے اختتام کرنا ہے اپنے دعوت نامے کا۔ اختتام میں آپ نے ایک دفعہ پھر سے اپنی بات کو دہرانا ہے، یاد دہانی کرانی ہے کہ آپ نے یہ دعوت نامہ کس لیے لکھا ہے۔ آپ آئیں اور اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں۔ ہم خلائی مخلوق سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں۔ تمام خلائی مخلوق کو میرا سلام کہنا۔ یہاں پر اگر آپ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں یا دوستوں کو دعوت نامہ لکھ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر اپنے جو بڑے ہیں ان کے، جیسے آپ کی خالہ یا پھپھو، تو ان کو سلام کہنا ہے اور چھوٹوں کو پیار کہنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ لکھیں گے اپنی کسی کزن کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو آپ نے لکھنا ہے کہ خالہ جان اور خالو جان کو سلام، چھوٹے علی کو پیار، اور بھائی جان کو بھی میرا سلام کہنا۔ اور سب سے آخر میں آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے دوست اہل زمین، یا اگر آپ رشتہ داروں کو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے آپ کی پیاری بھانجی، یا اگر اپنی کسی ہم عمر کو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے آپ کی سہیلی یا آپ کا پیارا دوست، اور نیچے اپنا نام لکھنا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارے دعوت نامے کا اختتام۔ پیارے طلبہ، یہ یاد رکھیے کہ دعوت نامے کے 6 حصے ہوتے ہیں، اور ہر حصے کو جب آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے دعوت نامہ لکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، بلکہ آپ کو مزہ آنے لگے گا کہ آپ دعوت نامہ لکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کے دعوت نامے کے 6 حصے ہیں۔ نمبر 1 پتہ، نمبر 2 مکمل تاریخ، نمبر 3 القاب، نمبر 4 آداب، اور نمبر 5 ہوگا نفس مضمون سب سے اہم، اور نمبر 6 اختتام۔ اختتام یاد رکھیں پیارے دوستو کہ یہ آپ کے خط کے انتہائی بائیں جانب ہوگا، اور آپ کے دعوت نامے کا جو آغاز ہے وہ انتہائی دائیں جانب سے ہوگا، سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہوگا، اور یہ جدید دعوت نامہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے، اور اب عزیز طلبہ آپ کوشش کیجئے کہ ایک اچھا دعوت نامہ لکھنے کی آپ کیسے مشق کر سکتے ہیں۔ اس کو بار بار دہرائیے، اس کے اہم نکات، اس کے اہم حصوں کو اپنی کاپی میں اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں، اور اگر آپ مزید کسی موضوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد بہت اچھے طریقے سے میں آپ کی مدد کر دوں گی، اور آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا آج کا سبق۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔